شق صدر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ زندگی میں کتنی مرتبہ پیش آیا؟ شق صدر کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا تھا۔ شق صدر کے لغوی اصطلاحی معنی ہے سینے کا چاک کر دینا۔ جو لوگ معجزات کے قائل نہیں یا انہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، سر دست ہمیں ان سے کوئی سرکار نہیں ہے۔ بہرکیف اسی سے شق القمر بھی ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا۔ یعنی شق صدر کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، یعنی سینے کو کھولنا یا شگاف ڈالنا یا چاک کر ڈالنا۔ اس سے مراد شق صدر کا واقعہ ہے جو روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن میں رونما ہوا تھا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ شق صدر بچپن کے زمانے میں پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پرورش میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکڑا اور چت لٹایا اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے دل کو نکالا، پھر اسے چاک کر کے خون کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر سونے کے تشت میں زمزم کا پانی لے کر آئے تھے، اسے قلب مبارک کو دھو لیا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور سینے پر ٹانکے لگائے۔ لڑکوں نے جب یہ دیکھا تو وہ آپ کی رضاعی ماں کی طرف دوڑے اور بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو مار ڈالے گئے۔ تو جب حضرت حلیمہ آئیں تو آپ کو خوفزدہ پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے پر ٹانکے کا نشان دیکھا۔ دوسری مرتبہ شق صدر مکہ مکرمہ میں 10 سال کی عمر میں پیش آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ نبوت کے ابتدائی واقعات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، جنگل میں چل رہا تھا کہ اچانک 2 آدمی میرے سر کے پاس آئے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ واقعی وہی ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں۔ تو مجھے پکڑ کر لے گئے۔ ہم نے ان جیسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ ایسی خوشبو اور نہ کپڑے جس میں وہ ملبوس تھے۔ پس وہ دونوں مجھے پکڑ کر لے چلے اور ہر ایک نے میرے بازو کو پکڑ لیا، جبکہ مجھے ان کے چھونے کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ پس ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو لٹا دو، تو مجھے گدی کے بل لٹایا گیا اور سینے کو چاک کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ دل کو چیر دو، تو اس نے دل کو چیرا۔ پھر کہا کہ ان کے دل سے حسد اور کینے کو نکال دو، پس اس نے جمے ہوئے خون کی شکل میں کچھ نکال دیا اور پھینک دیا۔ پھر کہا کہ ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو، تو اس نے چاندی کی مانند کوئی چیز داخل کی۔ پھر ایک باریک کوٹی ہوئی چیز نکالی، اسے چھڑک دیا، پھر میرے انگوٹھے کو پکڑا اور کہا کہ اٹھو اور ٹھیک رہو۔ میں وہاں سے واپس آیا تو چھوٹوں اور بڑوں پر رحم کرنے والا تھا۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت یعنی 40 سال کے قریب شق صدر پیش آیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی۔ اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت منقول ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو السلام علیکم کی آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچا شاید کوئی جن ہے، تو واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی کہ سلام تو اچھا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورج پر مشرق مغرب کو گھیرا ہوا دکھائی دیا، تو آپ گھبراہٹ کی وجہ سے گھر کی طرف آئے تو ان کو گھر کے دروازے پر پایا
اور انس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ گفتگو کی اور ایک مقام کا وعدہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تاخیر ہوئی تو آپ واپس آنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچانک جبرائیل امین کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، جنہوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ پس صرف جبرائیل امین نیچے اترے اور مجھے پکڑ کر لٹا دیا۔ باقی واقعہ پچھلے واقعات سے ملتا جلتا ہے۔ چوتھی مرتبہ شق صدر واقعہ معراج کے وقت آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا اور یہ آخری مرتبہ تھا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں تھا کہ مجھے زمزم کے پاس لے جایا گیا اور میرا سینہ کھولا گیا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت لایا گیا اور میرے سینے میں ڈالا گیا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا سینہ مبارک دکھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے کوئی فرشتہ آسمان کی طرف لے گیا۔ آج بہت سے سائنسی حقائق ایسے ہیں کہ چند سو سال پہلے کوئی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج انسان ان سے مستفید ہو رہے ہیں، انہیں برت رہے ہیں اور کائنات بصیرت کی وسطوں کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ دیگر خارق عادت معجزات کی طرح سینے کا شک ہو جانا بھی عہد رسالت کا ناقابل یقین معجزہ تھا۔ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سینہ چاک کیا جائے، دل کو سینے سے باہر نکالا جائے، زم سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی انسان زندہ رہے، خون بھی نہ بہے۔ یہ طبی اصولوں کے خلاف ہے، مگر سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی آیات مبارکہ میں اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ ان میں سے بعض صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے معراج کی بابت کا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں، یعنی معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان بلندی کو تسخیر کر سکتا ہے۔ معجزات نبوی میں سے قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ اس جیسا کلام بنانا بندوں کے لیے ممکن نہیں۔ قرآن کا چیلنج اس کا واضح ثبوت ہے، لیکن دوسرے معجزات نبی صلی اللہ تعالی وسلم فی نفسی ممکن ہے، اگرچہ ہر ممکن کا صدور لازمی نہیں ہوتا۔ سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا معراج کی شب بلندیوں کی طرف سفر کرنا مادی اسباب کے بغیر تھا، اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ تھا، لیکن یہ سفر اس امکان کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب انسان مادی طاقت کے سبب بہت سی ایسی بلندیوں کی جانب پرواز کر رہا ہے جو پہلے ناقابل تصور تھیں۔ شق صدر سے آپ کے قلب انور کو کینے اور حسد سے پاک کر کے رحمت مروت سے بھر دیا گیا، اور رحمت للعالمین کے منصب پر فیض ہونے کے لیے حکمت قابل فہم ہے۔ اور ایک یہ بتائی گئی ہے کہ شیطانی ترغیبات کا آپ کے قلب انور کے پاس بھی گزر نہ ہو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک پر ایک ہمزاد جن شیطان مسلط ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ پر بھی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ اور حنا نے اپنے صاحبزادی حضرت مریم کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آل عمران۔ مفسرین کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور عیسیٰ کے قلوب کو شیطانی تحریکات سے محفوظ فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہر بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چبوتا ہے، تو وہ شیطان کی انگلی چبونے سے چیخ مار کر روتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے آل عمران کی آیت نمبر 36 پڑھی۔ اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر اس جیز سے فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کی خصوصیت ہے، لیکن سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تخلیق انسانی کے اعتبار سے آپ کو کامل پیدا فرمائے، پھر آپ کو اپنے امزاد پر غلبہ عطا فرما دے۔ جیسے کہ انسان پر ناخن اور جسم کے بعد حصوں کے بال تراشتا ہے، لیکن اگر کسی کے بدن میں ناخن یا بال نہ ہو تو اسے ناخن یا بال رکھنے والوں پر فضیلت نہیں سمجھا جاتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے شق صدر کی حکمتوں کو بیان کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی بار آپ کا شق صدر دل میں جمع خون کو نکالنے کے لیے ہوا تاکہ شیطان کی کسی منفی تاریخ ترغیب کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ دوسری بار اعلان نبوت سے پہلے نزول وحی کے وقت شق صدر اس لیے ہوا تاکہ آپ کے قلب انور میں وہی ربانی کو جذب کرنے کی روحانی استعداد اور ملکہ پیدا ہو جائے۔ قرآن کی جلالت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں نزول وحی کی شدت کا بھی بیان ہوا ہے کہ کبھی شدید گرمی میں آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی، کبھی شدید سردی میں آپ کی جبینی طور پر
پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ آپ سواری پر ہوتے تو اونٹنی وہی ربانی کی عیبوں سے بیٹھ جاتی۔ تیسری بار شب معراج کو ہوا تاکہ آپ کے قلب انور کو حکمت کے موتیوں سے بھر دیا جائے اور اس میں ایسی روحانی قوت پیدا کر دی جائے کہ آپ کائنات کے اسرار اور اس میں قدرت کی نشانیوں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ان کی حکمتوں کو سمجھ سکیں اور تجلیات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسی موقع پر میرے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت رکھ دی گئی۔ ایک اور موقع پر فرمایا، یہ مہر مثالی کی گھنڈی کی مانند ہے اور اس پر بال بھی ہیں۔ آج کل بائی پاس آپریشن یا اوپن ہارٹ سرجری کے وقت مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا اس کے لیے تنفس اور دوران خون کو جاری رکھنے کے لیے مصنوعی انتظام کیا جاتا ہے۔ مریض بے ہوشی کے سبب آپریشن کے مراحل کو خود نہیں دیکھ پاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام مراحل میں ہوش حواس میں رہے۔ آپ نے تمام احوال خود بیان فرمائے۔ علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے یاد قلب کی محتاج نہیں۔ عام انسان کے جسم میں ایک معمولی کٹ بھی لگ جائے تو خون باہر نکلتا ہے، لیکن شق صدر کے تمام مراحل میں آپ کے جسم سے نہ خون نکلا نہ آپ کو درد محسوس ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ پہلی بار شق صدر اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم غیب کے بارے میں علم الیقین حاصل ہو، اور دوسری بار اس لیے ہوا کہ آپ کو عین الیقین حاصل ہو، اور تیسری بار شق صدر اس لیے ہوا تاکہ آپ کو حق الیقین حاصل ہو۔ الغرض عمدۃ القاری اور صحیح الباری میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شق صدر کے حسب ذیل حکمتیں ہیں۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شق صدر ہوا تاکہ آپ کی پرورش کامل ترین احوال میں ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیطان سے معصوم رہیں۔ بعثت کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں وہ چیز ڈالی جائے جس سے آپ کا قلب قوی ہو جائے اور وہی قبول کر سکے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شق صدر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صلاحیت پیدا ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 10 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ادا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔